السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام گروپ ممبران بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمیشہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ کل سے سوچ رہی تھی تھوڑی سی بات کر لوں گروپ پر بٹ ٹائم نہیں مل پایا، اور بات تھی رجب کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی تو کل ہم ایک بہت عظمت والے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر 29 کا چاند ہوا کل رات کو تو انشاءاللہ ہم کل مغرب سے ہی رجب کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور رجب کی حرمت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اور جو لوگ میرا یہ میسج سنیں وہ پوری کوشش کریں کہ کم از کم کسی ایک یا دو لوگوں کو تو ضرور رجب کی حرمت، رجب کی برکات، رجب کا مہینہ کیا ہے۔ دیکھیں، رجب کا مہینہ وہ ہے کہ تمام 12 سال کے 12 مہینوں کے نام اللہ تعالیٰ نے لکھے، اور سال بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ واحد رجب کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے خود ہی بنائے ہیں اور صرف ایک مہینے کو اپنا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں 12 مہینے کو اپنا کہنے پر، اور بنائی ہی اللہ نے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج، جس میں اتنی بڑی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوتی ہے، اس کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کہا کہ اس میں اتنی بڑی قربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا، اس کو اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ نے رمضان کو اپنا مہینہ نہیں کہا، آخر اللہ رب العزت نے رجب کو ہی اپنا مہینہ کیوں کہا؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی، کوئی تو ایسی برکتیں ہوں گی، کوئی تو ایسے نور ہوں گے اس مہینے میں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو کچھ تو ایسا ہوگا اس مہینے میں۔ تو بہت عظیم مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے، اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے اس کی قدر کر لی جائے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کر لی جائے، اور اس کے روزوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی یہ باتیں، یہ میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 8 روزے رکھے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے گی کہ وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور یہیں پر اللہ رب العزت نے بس نہیں کیا، اللہ رب العزت چاہتے تو یہاں پر روک دیتے، سٹاپ کر دیتے اپنی برکتوں کو، لیکن اس سے آگے بھی اللہ نے برکتیں رکھی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے رجب کے 10 روزے رکھے وہ ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے یا وہ مجھے دے دیجئے، بس وہ لب کھولے اور میں وہ مانگے اور میں پورا کر دوں۔ اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گویا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، جیسے کہ گویا وہ آج پیدا ہوا ہو۔ اب اتنا متبرک مہینہ، اس کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں اتنی وعیدیں، اتنی برکاتیں بتا رہے ہیں، تو کیا اس مہینے کو ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا اس میں رمضان کی تیاری یا کسی کے گھر کی شادیوں کی تیاری، وہ سب منع نہیں ہے، کرنی ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت کو سامنے رکھنا ہے، اس کی حرمت کو، اور اس میں کوشش کرنی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو بہت متقی ہو۔ میں تو اپنی بات کروں گی کہ سر سے پیر تک میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، لیکن میں کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ میرے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ تم نیکی کرو میری رضا کی خاطر تو تمہیں اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ سپوز ہمارے گروپ پہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں آسیہ کا نام لے رہی ہوں مثال کے طور پہ، آئی ایم گیونگ جسٹ فار ایگزامپل کہ آسیہ ہے۔ اب آسیہ کے آگے رجب کا ایک روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا کوئی ایک اور تقاضا ہے کہ سپوز اس کو کسی کی شادی میں یا مہندی میں یا بازار جانا ہے، اور آج اس کو رجب کا ایک روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کے 2 دل ہیں کہ یا میں بازار چلی جاؤں یا میں روزہ رکھ لوں۔ اب آسیہ نے اپنے نفس پہ قابو کر کے اور رجب کا روزہ رکھ لیا، اس نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا اور اپنے بازار والے کام کو مؤخر کر دیا۔ اب جب آسیہ کا انتقال ہوگا، دیکھیں مرنا ہم سب نے مرنا برحق ہے نا، ہر کسی کو موت آنی ہے، ہر کسی نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب انتقال ہوگا
اور جب اللہ رب العزت آسیہ کو نیکیوں کے بڑے 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 پہاڑ دکھائیں گے تو آسیہ سوال پوچھے گی کہ یا اللہ پاک، میں نے تو اتنی ساری نیکیاں نہیں کی تھی، یہ اتنی ساری نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ آسیہ، یہ وہ نیکی ہے جو تم نے اپنی دنیا کے کام کو مؤخر کر کے میری رضا کی خاطر ایک نیکی کی تھی، اور پھر میں نے اس کو، تم نے تو وہ نیکی وہاں سے روانہ کی، میں نے اس کو یہاں پہ گرو کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ نیکی گرو ہوتے ہوتے بڑھتے 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 پہاڑوں کی صورت میں چلی جائے گی، اور